अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब ये खबर नहीं रही कि आसिफ अली ज़रदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन इख्तलाफात हैं। खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर लग गया है क्रॉस, और उससे भी बड़ी खबर यह है कि ये क्रॉस क्यों लगा है, किसने लगाया है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि आसिफ अली ज़रदारी को ये सब बातें पता चल गई हैं, जिसके बाद वो गए हैं घबरा और जा पहुँचे अपने साहबजादे के पास दुबई में जाकर एक तस्वीर रिलीज होती है, और वो तस्वीर भी बहुत सारी कहानियां खोलती है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते नाज़रीन, हमने अपने गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें इस मौजू के हवाले से आपके साथ शेयर की थी, जो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन इख्तलाफात चल रहे हैं, और आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल को क्या गिला है और बिलावल से आसिफ अली ज़रदारी को क्या गिला है। लेकिन एक हमारा एक ख्याल कल भी था और आज भी है कि बहरहाल ये बाप बेटे हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब बहुत दूर अंदेश आदमी हैं। ये मामलात वो ज़्यादा आगे जाने नहीं देंगे। जहाँ पर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि बिलावल भुट्टो को कुछ चीज़ों के मामले में एतमाद में लेना चाहिए तो वो ज़रूर उनको लेंगे। लेकिन हम जो आज के प्रोग्राम में चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नौइयत की हैं, क्योंकि इख्तलाफात तो होना भी कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, लेकिन उन इख्तलाफात की वजूहात बहुत सारी होती हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हमने कल के अपने प्रोग्राम के बीच में आपको भुट्टो ख़ानदान की भी हिस्ट्री बताई थी, दुनिया भर की और भी मिसालें दी थी कि किस तरह बेनज़ीर भुट्टो के अपने भाई मुर्तज़ा भुट्टो से इख्तलाफात हुए, किस तरह बेनज़ीर भुट्टो की अपनी वालदा नुसरत भुट्टो से इख्तलाफात हुए। ये सब कुछ तारीख़ का हिस्सा है, ये नाकाबिल तर्दीद चीज़ें हैं। अब वो वक्त गुजर चुका है, चीज़ें सारी सामने हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला आता है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और वो अपने आप को बजा तौर पर अपने नाना और अपनी वालदा का वारिस समझते हैं। लेकिन घर के अंदर ही अब कुछ मुकाबला है बीच में। जो इनकी एक हमशीरा हैं मुख्तावर साहबा, उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो सियासत में दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन जो उनकी छोटी बहन है आसिफ अली ज़रदारी साहब की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो ज़रदारी, वो सियासत में दिलचस्पी लेती हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब की खसूसी शफकत और नज़र भी है उनके ऊपर। ये चीज़ें भी मुमकिन है कि बिलावल साहब को वैसे थोड़ी सी जेलसी सी फील होती हो अपनी बहन के हवाले से, और गुज़श्ता दिनों से उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी थी, और इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि आसफा जो है वो चित्राल से इलेक्शन लड़ेंगी। अब ये चित्राल से इलेक्शन लड़ाना आसफा को, उसके वाले से बिलावल का ये बयान देना, ये भी एक टेक्निकल चीज़ है कि इस मामले को उलझा दिया जाए कि अगर आसफा फिर चित्राल से इलेक्शन ना लड़ें, जबकि पार्टी के चेयरमैन कह चुका है कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, तो फिर एक वैसे एम्बेरसमेंट होती है कि जी पता नहीं घबरा गए हैं, क्या मसला है, और वहाँ से लड़ें तो वहाँ पर उनको सीट जो है वो कंफर्म नहीं मिलती। अब यहाँ पर सिंध में तो उनके पास 2-3 ऑप्शन है ना। एक तो वो सीटें हैं जो उनके ननिहाल की वजह से उनको कंफर्म हो जाती हैं, दूसरी वो सीटें हैं जो उनके ददियाल की वजह से कंफर्म हो जाती है, और अंदरूनी सिंध में तो कहीं पे भी इलेक्शन लड़ने इनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, एक तो ये भी डिफरेंसेस की वजह थी कि बहन भाई के माँ बहन भी जो है ना वो एक वालिद के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है फैसला करना जब कोई ऐसा मामला शुरू हो जाए। लेकिन चले, ये तो एक हमारे तखमीने हैं या अंदाजे हैं, लेकिन ये जो मामला हुआ, बिलावल साहब ने तकरीरें शुरू की, बड़ी धुआंधार तकरीरें शुरू की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बातें की, उन्होंने PMLN के खिलाफ भी बातें की, इंतखाबी मुहिम गर्मा गर्म थी, और अब उन्होंने अगला मरले में KP जाना था, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाके अपनी मुहिम चलानी थी। लेकिन अचानक जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब का इंटरव्यू आया, हामिद भी साहब ने इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बिलावल साहब ने जो अपनी एक तकरीर में कहा कि ये बाबे जितने भी हैं 70-70 साल के, इनको अब घर जाना चाहिए, नौजवानों को आगे देना चाहिए। तो बिलावल साहब के इस बयान के हवाले से आसिफ ज़रदारी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये बिलावल का इशारा बाकी सारे बाबों की तरफ तो है, ये मेरी तरफ भी है, और साथ ही उन्होंने ये जवाब पेश किया कि जी आजकल की जो नस्ल है उनको अपने बाबा जो हैं वो ऐसे ही लगते हैं कि जैसे बाबा को कुछ नहीं पता, बच्चों को ज़्यादा पता है। लेकिन ये बात इतनी सादी नहीं थी जितनी कि सादगी से आसिफ ज़रदारी साहब ने बताने की कोशिश की। बात खुल गई, लोगों की नज़रें भी लग गई, लेकिन अचानक बिलावल साहब सारी इंतखाबी मुहिम छोड़कर
اور ایک خصوصی طیارہ لے کر دبئی روانہ ہو گئے. اور اس دوران ان کے آصف زرداری صاحب سے بات بھی ہوئی. آصف زرداری صاحب کو انہوں نے وضاحت بھی پیش کی کہ جی میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا. تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی انٹرویو میں نے بھی تو کچھ کہہ رہا تھا. یہ سارا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. اب آتا ہوں میں خبر کی طرف. بلاول صاحب وہاں پہنچ گئے, لیکن آصف زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی بلاول صاحب جو وہاں پر پہنچے ہیں وہ پہلے پری پلان تھا. وہ صنم بھٹو جو ہیں ان کی خالہ وہ وہاں پر آئی ہوئی ہیں, وہ ان سے ملنے گئے ہیں اور میں بھی جا رہا ہوں, تو یہ ایک ہماری فیملی گیدرنگ اور یہ پہلے سے طے ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں, یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو بلاول پر لگ گئے کراس. آصف زرداری صاحب ایک سیاست کے ماہ گرو, اور جو انہوں نے بات کہی تھی انٹرویو میں کہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی تھی. آصف زرداری صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ اب یہ الیکشن پیپلز پارٹی کا الیکشن نہیں ہے. اس الیکشن کے نتیجے میں وہ وفاق میں حکومت نہیں بنا پائیں گے. بہت ساری وجوہات ہوں گی اس پہ, اگر ہم ان پہ جائیں تو وہ ایک ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو ہم اس موضوع کی طرف رہنا چاہتے ہیں جو بلاول اور آصف زرداری کے درمیان کا موضوع ہے. اچھا اب یہ سارا معاملہ تھا, اور لیکن بلاول صاحب ایک جذباتی نوجوان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اب میں پرائم منسٹر بنوں گا. اور انہوں نے کہا بھی کہ جی ہم کوئی لاڈلے کے بعد سپر لاڈلا نہیں چلنے دیں گے, اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. لیکن آصف زرداری صاحب نے ان کو گھر میں, لازم بات ہے ان کی بات تو یقیناً ہوتی ہوگی, اور سیاست کے میں استاد تو بلاول کے آصف زرداری ہیں, کیونکہ محترمہ تو بہت بلاول صاحب کی ابھی نوجوانی کی عمر تھی کہ محترمہ جو فوت ہو گئی تھی, تو ان سے زیادہ ان کی سیاسی تربیت تو نہیں ہو سکی ہوگی جتنی اب آصف زرداری صاحب کی سیاسی تربیت بلاول صاحب کو حاصل ہے. تو بہرحال یہ جو ہے ایک ان کے درمیان اختلاف کی وجہ بنی, اور وہ پھر چلے گئے. لیکن اب یہاں پہ آصف زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی نکلی تھی تو ان سے نکلنے کی وجہ پوچھی گئی تھی, تو زرداری صاحب نے بہت بولڈ ہو کے کہہ دیا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. ان کا اشارہ یہ تھا کہ اگر میرے بیٹے کی جان کو تھریٹ ہوگا تو پھر ہم سیاست کی تو قربانی دے دیں گے. تو ایسا باپ جو کہ اپنے بیٹے کی جان کے تھریٹ کی وجہ سے اپنی سیاست کی قربانی دے دیتا ہو, وہ کیا اپنے بیٹے کے خلاف جائے گا؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف جائے گا. وہ ایک والد کے طور پہ متفکر ضرور ہیں, اس لیے کہ جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ آصف زرداری صاحب تو ہم سے تو بہت پہلے پہنچی ہوں گی نا. ان کو تو اصل وجہ پتہ تھی. ہم نے اپنے طور پہ یہ چیک کیا کہ یار یہ کہانی کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, زرداری صاحب کیوں اتنے پریشان ہیں. بلاول تو چلے جذباتی ہیں, نہیں مان رہے, منا لے گا باپ. زرداری صاحب کیوں پریشان ہیں؟ تو پتہ یہ چلا جناب, ہم تو یہ سنتے تھے نا کہ نواز شریف پہ کراس لگ گیا, مریم پہ کراس لگ گیا, پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ نواز شریف سے بھی کراس ہٹ گیا, پھر ہم نے یہ سنا کہ مریم سے بھی کراس ہٹ گیا. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کراس لگ گیا ہے بلاول بھٹو زرداری پر. بلاول بھٹو زرداری پر جو کراس لگا ہے اس کا تعلق ملکی سیاست سے زیادہ بین الاقوامی سیاست کے ساتھ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ مغرب سے تعلیم یافتہ ہیں, اور ذرائع کا ہمارے یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ مغرب سے ذہنی طور پہ مرعوب ہیں, بالخصوص وہ امریکہ کے سے خاصے قریب ہیں. امریکی لابی بھی بلاول بھٹو زرداری کو پسند کرتی ہے, اور یہ جو پسندیدگی ہے بلاول کی امریکہ کے لیے اور امریکہ کی بلاول کے لیے, یہ موجودہ سینیریو میں فٹ نہیں ہوتی, کیونکہ پاکستان اپنا راستہ اب الگ کر چکا ہے امریکہ سے ہر حوالے سے, معاشی طور پر بھی, سیاسی طور پہ بھی, بین الاقوامی سیاست میں بھی, ہر حوالے سے اب پاکستان کا راستہ الگ ہے. اور پاکستان ایک بڑی واضح طور پہ اس وقت چین کے بلاک میں جا چکا ہے. پہلے بھی چلا گیا تھا, لیکن عمران خان آئے جن کو لانچ اسی کام کے لیے کیا گیا تھا, انہوں نے بڑی خوبی سے سی پیک کو لپیٹا, چین سے تعلقات خراب کیے اور پاکستان کو الگ کرنے کی کوشش کی. اور گرفتاری سے پہلے زمان پارک میں بھی جو ایک امریکی وفد ان سے ملنے کے لیے آیا تھا عمران خان صاحب سے, ہم نے بلاگ کر کے اس وقت بھی یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ ان کو جو ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے امریکہ کا پرابلم چین ہے, تو پچھلی دفعہ تو ہم نے مطلب اس کو سی پیک کو روکا تھا نا, اب اگر میں دوبارہ اقتدار میں آیا تو میں اس کو ایسا لپیٹوں گا کہ دوبارہ کبھی بحال نہیں ہو سکے گا. تو ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے کیسے اقتدار میں نے امریکہ کے ذریعے, تو یہ کچھ صورتحال یہ بلاول کے لیے اچھی نہیں جاتی. بلاول صاحب کی یقیناً ایسے کوئی امبیشنز نہیں تھے, میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ وہ سی پیک کو لپیٹنا چاہتے ہیں, لیکن بہرحال وہ امریکہ سے ذہنی طور پہ قریب تھے. یہ سچویشن اس وقت ہمارے ملک کے مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اندر بہت سارا پرابلم تھا. ہمارے بیوروکریسی, ہماری فوج کے افسران, ہم 75 سال سے امریکہ کے تحادی چلے آ رہے ہیں, نان نیٹو تحادی, اور ہمارے تمام افسران وہاں پہ جا کے اپنے جو کیریئر کے حوالے سے مختلف کورسز کرتے ہیں امریکہ میں, تو مرعوب تو ہوتے ہیں. لیکن اب بہت کوشش کرنے کے بعد, اب یہ جب سے ہمارے یہ موجودہ آرمی چیف آئے ہیں اس کے بعد سے ایک صورتحال کلیئر ہوئی ہے
کہ پاکستان کچھ امریکہ کی ٹرانس میں سے نکلا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، امریکہ کے مخالفین کے ساتھ بھی ہم چل سکتے ہیں. تو یہ مطلب یہ کوششیں نواز شریف صاحب نے کی تھیں، لیکن وہ ایک سیاسی قوت تھے. لیکن ہماری مقتدرہ جو ہے وہ اب اس وقت اس کی سچویشن یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں جو ہمارے ذرائع کا کہنا. تو بلاول صاحب پر لگ گیا ہے کراس، اور یہ وجہ ہے بلاول صاحب کی پر کراس لگنے کی. اب یہ وجہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو ان کا گھبرانا تو بنتا ہے. آصف علی زرداری صاحب گھبرائے اور انہوں نے وہ فوری طور پہ پیچھے سے گئے دبئی میں. اب باپ بیٹا مصروف ہے، اب بھی آئندہ کی حکمت عملی بنا رہے ہیں. جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہی بات آصف علی زرداری صاحب نے بھی بتائی ہوگی بلاول بھٹو زرداری کو. بلاول صاحب یقینی بات ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے سمجھدار نوجوان ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کو پبلک کے سامنے امبیرسمنٹ ہوئی کہ جناب ان کے والد نے کہہ دیا کہ جی 2 پیپلز پارٹی ہیں اور الیکشن تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے لڑنا ہے جس کا میں صدر ہوں، بلاول کو ٹکٹ بھی میں نے دینا. جی بات زرداری صاحب کی ٹھیک تھی، لیکن اب یقیناً اگر پہلے کسی وجہ سے انہوں نے بلاول صاحب کو کوئی کنوے نہیں کیا ہوگا اصل وجوہات، تو آپ ان کو ضرور کنوے کر دیے ہوں گے کہ بھائی صاحب اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، اس ملک میں ہم نے سیاست کرنی ہے، تو جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑے گا. تو اس وقت یہ سچویشن ہے، یہ کہانی ہے اس کی. اچھا، اب یہ کہانی کو سمیٹا کیسے جائے؟ اب رہتا تو بہت زیادہ پھیل گیا. تو سمیٹنے کے لیے جیسے کل پرسوں بلاول صاحب نے جب جاتے وقت اپنی ایک تصویر ٹویٹ کی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ، تو وہ بہت کچھ بتا رہی تھی، اس کے بہت سارے معنی اور مطالب لیے گئے. اور پھر اس کو اب بیلنس کرنے کے لیے گزشتہ شب ایک تصویر جاری کی بلاول نے اپنے اکاؤنٹ سے، جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پہ تصویر چلی ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب ان اکٹھے کھڑے ہیں اور ساتھ میں بختاور صاحبہ ہیں اور ساتھ میں جو ہیں فریال تارپول صاحبہ ہیں. اب اس تصویر میں ایک بہت بڑا جھول ہے جی. اس جھول یہ ہے کہ جو بات آصف علی زرداری صاحب نے کہی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی ہے. غلط کیسے ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارا تو دورہ پہلے کا طے تھا، کیونکہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر رن تھی، سنم بھٹو نے آنا تھا. تو اس تصویر کے اندر سنم بھٹو نہیں ہے، اس تصویر کے اندر فریال تالپور ہیں جو کہ ان کی پھوپھی ہیں. بختاور تو غالباً رہتی ہی وہاں پر ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ موجود ہیں. تو اس کہانی کے اندر سنم بھٹو نہیں ہے جی. اور یہ تصویر یہ بتاتی ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان معاملات سیٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ سنم بھٹو والی معاملہ نہیں تھا. یہ اسی وجہ سے بلاول صاحب بھی اچانک مہم چھوڑ کر گئے تھے اور زرداری صاحب ان کو منانے کے لیے گئے تھے. البتہ اس تصویر سے ایک میسیج ضرور ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے میں معاملات اب سیٹ ہو گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.